بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکرانے کی نماز کا طریقہ۔ کسی نعمت کے حصول یا مصیبت کے ٹل جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ شکرانے کے کم از کم 2 نفل پڑھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص اس موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز شکر کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سیدھے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے، غسل فرمایا اور ہلکی قرأت فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز کو صلاۃ الفتح اور صلاۃ الشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ چاشت کے وقت ان نوافل کی ادائیگی کی گئی تھی اس لیے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کی اصل غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کے دن ابو جہل کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکر ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر سجدہ شکر کرنا بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اچھی خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ لہذا کسی نعمت کے مل جانے پر یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر ادا کرنا جائز ہے، اور مکمل نماز پڑھنا شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سجدہ شکر کی صورت یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر انسان سجدے میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرے، اور پھر دوسری تکبیر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لے، مگر فرض نماز کے بعد یا مکروہ اوقات میں ایسا کرنے سے گریز کرے۔ تو شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز کم از کم ادا کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سجدہ شکر بھی مستحب ہے، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا ممنوع ہے، کیونکہ ناواقف لوگ اس کو مسنون یا واجب سمجھیں گے۔ شکرانے کی نماز کا نہ وقت مقرر ہے نہ تعداد، البتہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے اور تعداد 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ دلہن کے دوپٹے پر نماز شکرانہ پڑھنا یہ محض رسم ہے۔ شکرانے کی نماز عام معمول کے مطابق پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔